کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مسلح سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی۔ اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے۔ اور ویسے بے وقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے۔ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہنا مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہ اماں مجھے نہ بتا، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں۔ انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے، تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا۔ تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی۔ کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا تھا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دم ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی، تو اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے۔ واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کا چاچا آتے نو چاہ پہ ماما، وہ آ گیا،
उसने पहला घूंट भरा, ओए था कौड़ी है, उसने बांडा फोड़ दिया। फिर सारे साथी हंस पड़े कि चाचा हमने तो पर्दा डालने की कोशिश की थी खिदमत वालों पर तूने ही पर्दा चाक कर दिया, बांडा फोड़ दिया। हम रामायण में पढ़ते थे ना, तो पकाना हमारे जिम्मे होता था, तो हमें पता कि पकाते हुए क्या गुजरती। जब 2-2 हजार आदमी की रोटी हम पकाते थे, 5-5 बोरी आटा गूंदा है हाथों से, और 10-10 मन खड़े होकर रोटी लगाई है, सख्त सर्दी में भी सख्त गर्मी में भी। सर्दी में जब रात को आटा गूंदते थे हम, तो हमारे हाथ ऐसे अकड़, तुम तो सर्दी देखते ही नहीं हो, हाथ ऐसे अकड़ जाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के रोटी पकाना शुरू करते थे, 2000 आदमी की रोटी पकानी होती थी। तो अब कोई आकर कहते उन्हें कच्ची रोटी पकाई, तो जी दादा एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारे कि 4 बजे के हम उठे हुए हैं, पका पका बुरा हशर हो गया, कहते कच्ची पकाई। भाई सबर करके चुप करके खा जा। क्या खूबसूरत तरबियत। 8 साल हमने देगें पकाई हैं और रोटियां पकाई हैं रामायण में पढ़ते हुए। तो पकाने वाला कितना खपता है। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नफीस, तो वो रोटी बड़ी नफीस खाते थे, तो उनके लिए मुझे फरमाया उसने रोटी तू बना। अब मैं डर रहा था कि पता नहीं मुफ्ती साहब को पसंद ना आई तो क्या बनेगा। हौसला अफजाई कितनी जरूरी चीज। अब वो मैं रोटी नाश्ते में लाके रखी, और अल्लाह का फजल, अब तो खैर भूल भुलैया हो गया, वरना बहुत नफीस रोटी में बनाता था। एक दफा मैं घर में था, तो रमजान का महीना था, तो किसी की आंख नहीं खुली, गर्मियों का रमजान, तो मेरी आंख खुल गई, तो सब सोए पड़े, नौकर भी घर वाले भी, तो मैंने किसी को नहीं उठाया, चुप करके जाके परात उठाई और रोटियां पकानी शुरू कर दी। जब सारी रोटियां पक गईं, आखिरी पेड़ा मेरे हाथ में था, तो मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। उसने देखा तो मैं रोटियां पका रहा, को तेरा भला हो जावे, एक ही की था। मैं कहा रोज तुम पकाती हो, आज मैं पका के दे रहा हूं, इसमें क्या है। तो मैंने रोटी पेश की ना, तो मुफ्ती साहब ने 1-2 लुकमे खाए, तो मैं उखड़ा से कांप रहा, पता नहीं आप क्या होता, किसने पकाई है। मैं कहा जी मैंने पकाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी पकाई। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। हौसला अफजाई करना, बुराइयों को, हमारी मुआशरत क्या है, 100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा। 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है। एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो अब जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने साहबा से कहा आगे चले जाओ, सारे सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए। तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी, दौड़ लगाएं। तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी। सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसी होती। ये मौलवी साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाना का हमने दौड़ लगाई, तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा, तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने साहबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ, सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी? कहा जी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई, तो फरमाने लगे उन दिनों मैं जरा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए। तो आपने कहा हादिही बितिलका, कि अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, पहले तू जीत गई थी, आज मैं जीत गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लुक में बना के खिलाते थे। बड़ी बड़ी बोटियां खाने का रिवाज था अरबों में, बड़ी बड़ी बोटियां बनाते थे, छोटी छोटी बोटी नहीं होती थी। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसलन बोटी उठाई, कभी कभी घर में महीने में 1-8 दफा गोश्त बनता था, तो आप बोटी उठाकर ऐसे खाती नोचती, तो सारी तो एकदम खाई नहीं जाती, तो रख देती थी। तो अल्लाह के नबी वही बोटी उठाते थे और हज़रत आयशा को दिखाकर जहां से उन्होंने खाया होता था वहां से खाते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह पानी का प्याला उठाती और पीती, वो पहले भी बड़े होते थे, ऐसे छोटे गिलास नहीं होते थे, तो वो पीती, तो जब रख देती तो अल्लाह के नबी प्याला उठाते, जहां अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी दिखा के ये करते थे। ये बता रहे हैं इजहार मोहब्बत रिश्तों में बहुत जरूरी है, इजहार जरूरी। भाई को बताओ मैं तेरा भाई हूं, उसके सामने इजहार मोहब्बत जरूरी है।
بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خاوند سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہاں، ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو۔ کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی، باجو، تمہاری گجراتی میں بولو نا، باجو، باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا، لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو۔ پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا۔ یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے، کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے، ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کھاتے، تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے، یوں میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا۔ تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر۔ میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں، ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا۔ کیا خوبصورت تعبیر کی، لا تقل لهما اف، اوں بھی نہ کر۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے، تمنا کی، 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان، حارثہ بن نعمان، 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ؟ حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں، آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے۔ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ایسے ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر، تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا، وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو وہ اندر ہمیں لے گیا، راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتا ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا۔ کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے، کانٹے دار جھاڑیوں، ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی، وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً،
वहां मेरे नबी की मां आराम कर रही थी। तो मैंने चारों तरफ देखा तो 2000 यानी सिर्फ 12 साल पहले जंगल, वीराना, वहशत। 1400 साल पहले यहां क्या होगा। मैं अल्लाह की बेनियाजी से कांप रहा था कि मेरे रब, जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई, यहां इस जंगल में उस पर इतना इम्तिहान डाला, वो भी 6 साल की उम्र में। बाप देखा नहीं, बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, खाला कोई नहीं, कोई साथी कोई नहीं। 3 दिन बाद ये मौत आती तो मक्के में आती तो कई सीने से लगाते। 3 दिन पहले ये मौत आती तो मदीने में आती, कई सीने से लगाते। मदीने से भी निकाला और मक्के से भी दूर किया, और जंगल के अंदर सिर्फ 25 साल की उम्र में अम्मा आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा पे मौत ने वार किया। और अल्लाह के नबी घबरा गए। 6 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हज़रत आमना बोल नहीं पा रही। मुझे लगता है गालिबन हार्ट अटैक हुआ होगा। 3 अफराद, वालिदा, खादिमा, उम्मे ऐमन और मेरे नबी। और हज़रत आमना यूं तड़प रही थी, ऐसे पहलू बदल रही, तड़प रही थी, और आप सहमे हुए बैठे थे और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर हज़रत आमना ने आखिर में अपने आप को, हार्ट अटैक में बोला नहीं जाता, मुझे हुआ था तो मुझे पता है, बोला नहीं जाता। आखिर बुझती शमा भड़की का बेटा, हर जिंदा ने मरना है, हर जवानी ने ढलना है। लगता है मेरे जाने का वक्त आ चुका है। वलद तो तुहरन, तू ऐसा पाक है कि तेरे जरिए से सारा आलम पाक होगा। और शमा बुझी, वो छोटा सा मासूम बच्चा मां के सीने पर सर रख के जो रोया है। काश तुम उस जगह पे होते, इस खूबसूरत मुल्क में। तुम अबवा को कैसे जानो, और मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं हजारों दफा यह किस्सा सुना चुका हूं। मुझे हर दफा रोना आता है कि मैं वहां अपने आप को महसूस करता हूं कि हाय, यहां इस जगह इतना बड़ा इम्तिहान, तो सिर्फ 6 बरस का। कौन वहां कब्र बनाने आया? कोई गुजरे होंगे, वैसे तो किसी के बस में नहीं वहां कब्र बनाना। जब पहाड़ से नीचे उतरे तो हमारे नबी फिर भागे। जब उम्मे ऐमन ऊपर पहुंची हैं तो क्या मंजर था कि अबवा के पहाड़ भी रोए और जमीन आसमान भी रोए, और हर हर पत्थर रोया कि 6 साल का मासूम बच्चा 2 जहान का सरदार है, जन्नत का चाबी बरदार है। अल्लाह का झंडा उनके हाथ में होगा, शफात उनकी के तुफैल हिसाब होगा, उनकी शफात के साथ पुल पार होगा, उनके सदके जन्नत का दरवाजा खुलेगा, उनके सदके जन्नत में दाखिला होगा, उनके सदके गुनाहों की माफी होगी। और इतनी बड़ी हस्ती, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का टाइटल लेने वाला, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा का टाइटल लेने वाला 6 साल का बच्चा। मुझे देखो, मां की कब्र को सीने से लगाया हुआ था और उसके ऊपर लेटे हुए थे। जब हज़रत उम्मे ऐमन पहुंची हैं तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे थे? ऐ मेरी मां, तुम्हें तो पता है ना तेरे सिवा मेरा कोई नहीं था। तू मुझे छोड़ के कहां चली गई? तेरे बगैर कहां जाऊंगा? मेरा कौन है अब तेरे सिवा? उम्मे ऐमन ने उठाया कि मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मां के सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। खींच के उठाया, नीचे लाई, ऊंटनी पे बिठाया। 3 रातें मुसलसल रोते रोते यह सफर हुआ। हाय हाय, कोई आंसू को आगे कोई खाला नहीं बैठी, बाप भी नहीं बैठा हुआ, भाई भी कोई नहीं, बहन भी कोई नहीं है, कोई नहीं जिसके गोद में सर रख के अब ये बच्चा सोएगा। तन्हाइयों के साथ अब बसेरा है। तो मेरे नबी का खाना पीना छूट गया, कुछ नहीं खाते थे सारा दिन, जमजम के पानी के चंद घूंट पीते थे और तन्हा बैठे रहते थे। तो इस पर आपने ये कहा, काश मेरी मां होती तो मैं ऐसी खिदमत करता कि उसके पीछे नमाज भी तोड़ देता। मां बाप का एक मकाम है जो दीन बताता है। भाई, सिर्फ पैसा ही बनाना सब कुछ नहीं है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मां बाप का मकाम है, उनको मकाम दो, लेकिन मां की वजह से बीवी पे जुल्म न करो, बीवी के इश्क में मां पे ज्यादती न करो। ये घर की मुआशरत है, ये घर की जिंदगी है। तो जिनके वालिदैन यहां साथ हैं वो उन्हें गनीमत जानो, उनकी खिदमत करो। लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये पहलू में बहुत कमी ज्यादती है कि मां बाप या मां की वजह से बीवी पे ज्यादती ना करो। क्योंकि सास को मैंने रहम दिल नहीं देखा, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, चाहे वो रोजेदार हो,
چاہے وہ حج عمرے کرتی ہو، چاہے سارا دن تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، میں نے کسی ساس کو رحم دل نہیں دیکھا جو یہ اخلاق سیکھے ہی نہیں ہے، سکھائے ہی نہیں ہے کسی۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، کمیوں پر پردے ڈالو، اپنے گھروں میں تم پرائے دیس میں اولاد کو وقت دو، اولاد کو ٹائم دو۔ دین سکھانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، تربیت کی پہلی جو مجلس ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم دیتے رہیں گے تو اولاد کے اندر دین آئے گا۔ اگر ماں باپ نے ٹائم نہ دیا، دو جہان کے سردار ہیں، اپنے بچوں سے کیسے گھل ملے ہوئے ہیں۔ آپ حسن حسین دونوں کو کھڑا کرتے، جعفر رضی اللہ عنہ جوانی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے 3 بیٹے عبداللہ اون محمد، ان کو کھڑا کرتے، پھر خود ایسے بیٹھ جاتے، ہاں بھائی جو مجھے پکڑے گا اس کو انعام ملے گا، سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو 5 بچے دوڑ لگاتے، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی گود میں، کوئی کمر پہ، ہر کوئی کہتا میں نے پہلے ہاتھ لگایا، میں نے پہلے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ 2 جہان کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں۔ فرض نماز، نفل نہیں بھائی، فرض با جماعت نماز ہو رہی، اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا فرض نماز میں۔ اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدہ کر کے اٹھنے لگے پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے، ذرا تمہیں سکھانے کے لیے ہے۔ آپ سجدے میں گئے، فرض، تو حسن رضی اللہ عنہ کمرے سے نکلے اور دوڑتے ہوا کہ اللہ کے نبی کی کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب لمبا زیادہ ہو گیا تو صحابہ ڈر گئی، کیا ہو گیا؟ تو پہلی صف والوں نے ذرا یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ چکر کیا ہے، تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے۔ تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ کیا، چھوڑ دو کچھ نہ کہو۔ تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کو پتہ نہیں، کسی کو ماں باپ کیسے کہتے ہیں، بہن بھائی کی، یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر کیا ہے۔ بھائی آپس میں دنیا پہ نہ لڑو، چھوڑ دو، لڑو نہیں کہ بھائی لے جا، کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے تو ضائع نہیں ہوگا، ملے گا واپس۔ صرف یہیں تو پاناما تو زندگی نہیں، آگے بھی تو آ رہی۔ میرے نبی نے ایک عجب اصول بتایا، آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے باتوں میں تمہارا حق نہیں ملے گا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں، اس سے بہتر بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا، اس کے لیے لڑنا نہیں، ہم مانگو نہیں ملتا، لڑنا نہیں، چھوڑ دینا، لڑائی سے بچنا، چھوڑ دینا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا، میں اللہ سے سارے پورے کروا کے دے دوں۔ جب تمہارا وکیل ہو محمد مصطفیٰ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور جج ہو اللہ، تو کیسا فیصلہ آئے گا؟ یہاں تم کتنا کو لے لو گے، ڈالر میں، پلاٹ میں کتنا لے لو گے؟ ہاں لو، اپنا حق نہ چھوڑو، لیکن اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ دو، چلو لے جاؤ، میں رشتہ قربان نہیں کروں گا، چیز قربان کر دوں۔ اللہ تمہاری نسلوں کو یہاں بھی نحال کرے گا، آگے انتظار کرو، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ تمہارے انتظار میں ہے، آ جاؤ، جن کے حق مارے گئے آ جاؤ، آج میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں۔ اور آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، ان ساری گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، ان سارے رشتوں میں، اور آپ کا آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کا آپس میں یہ سب کچھ قائم ہو جائے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری ایک بات کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ میں پھر کہتا ہوں معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ دین کا خلاصہ۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔
تو آپ فرماتے ہیں نماز قائم کر، زکات دے، روزے رکھ۔ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنت کے دروازے کھلواتا ہے۔ ایک لمبی نصیحت ہے، پورا دین اس میں سمجھاتے ہیں۔ پھر آپ نے آخر میں کہا معاذ اب میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، تو آپ نے یوں کیا، دیکھ لیا تھا ہم نے، منہ سے کچھ نہیں بولے، عمل کر کے دکھایا۔ کس کو؟ کوئی چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے، کون کھڑا ہے؟ معاذ۔ معاذ کون ہے؟ آپ نے کہا قیامت کا دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا تو سارا دین تیرا محفوظ۔ اگر زبان قابو میں ہے بیوی کی، خامند کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، پڑوسی کی، پارٹنر کی، ساتھی کی، پورا دین محفوظ ہو جائے، گھر جنت بن جائے گا۔ زبان اگر تیز ہو گئی تو بس سارا دین برباد، دین میں بچے گا ہی کچھ نہیں اگر زبان پہ قابو نہیں۔ تو میرے پاس وکیلوں کا وفد آیا، جب ہم جماعت میں تھے مظفر آباد، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ کی بہت نصیحتیں سنی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور نصیحت کرے۔ یہ بڑا مشکل کا، ایک تو یہی ہے کہ اسے قابو میں رکھو۔ ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا۔ ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے۔ کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے، طائف والوں سے زیادہ تھا، طائف والوں نے تو پتھر مار مار لہولہان کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ نے دکھ کہاں دیکھا؟ کہا طائف کی وادی میں۔ لیکن جب وہ پتھر مارنے والے مدینے میں آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اب ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا، آپ کا نہیں، میں نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ کہ ایک میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا اور میری برائی بیان کرتا تھا اشعار میں، اور ایک عبداللہ نے، ابو سفیان میرے بارے میں شعر کہتا تھا، پتھر نہیں مارا، زبان کا غلط استعمال۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا، 4 فرشتے لے کر آ، ان کے ہاتھ میں پیپر ہو، اس پر اللہ کی مہر ہو اور اللہ کی طرف سے لکھا ہو کہ محمد میرا رسول ہے، تو پھر بھی میں تیری نہیں مانوں گا۔ تو کہا یہ بات میرے سینے پہ ہے، میں نہیں ان کو ملوں گا۔ کڑوی بات تو نبی کا سینہ تنگ کر دیتی۔ تم بیوی سے بولو گے یا بیوی خامن سے بولے گی، یا بچے سے بولو گے بچہ آپ سے بولے گا، یا ماں باپ سے بولو گے ماں باپ آپ سے بولیں گے، بھائی سے بولو گے، ساتھی سے بولو، کیا حال ہوگا؟ کیا پیچھے بچے گا؟ تو میں قربان جاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے 2 موقعوں پر۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کے اپنے ہیں، آپ معاف کر دیں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے ان دونوں کو اندر بلایا اور ان کو بیعت کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے؟ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد،
یا رسول اللہ جہاد، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد، تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز، تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکات دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام والا خمسن، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوں شاں کر ہے۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منھا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے،
اب اسلام 9 سال آگے 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو. آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام. میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان. ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان. ایمان کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے. دین کو پلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.